بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر حق و باطل کی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن مارکہ۔ تحریر مولانا محمد طارق نعمان گڑنگی، مرکزی نائب صدر اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان۔ سامعین اکرام، آئیے تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کا نام سے منسوب کر دیا گیا۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن مارکہ ہے۔ قریش کا ایک قافلہ جو مکے سے شام کی طرف جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا، یہی قافلہ جب واپس مکہ آنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ دونوں حضرات مکہ حورا تک جا پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی اطلاع دی۔ قریش کے اس قافلے میں بہت زیادہ ساز و سامان تھا۔ کہتے ہیں کہ 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار تھے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 افراد تھے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ مال غنیمت حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو نکلنے کا حکم دیا گیا، لیکن کسی پہ پابندی عائد نہیں کی گئی کیونکہ بہت بڑی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 صحابہ اکرام میں سے 8 صحابہ اکرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ ہو سکے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے۔ ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرے اور 8 شمشیریں تھیں۔ گھوڑے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسود گندی کے پاس موجود تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد کو سوار کیا گیا جو باری باری بیٹھتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ کیا خوب ہی کہا شاعر نے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ قافلہ کفار کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو کہ حد درجہ محتاط تھا، قدم قدم پہ وہ خبریں وصول کرتا اور پیش قدمی کرتا رہا۔ ابو سفیان نے ایک قاصد مکے کی جانب بھیجا جس نے مکے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ چونکہ قافلے میں سب کا کچھ نہ کچھ سامان موجود تھا تو اس کے لیے مدد کے لیے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی نکلا، سوائے ابو لہب کے جس نے اپنے مقروض کو جنگ میں بھیجا۔ تقریباً سبھی بڑے بڑے سردار اس میں شامل تھے۔ ابو سفیان نے بعد میں یہ خبر بھیجی کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور مدد کے لیے نہ آئے، لیکن ابو جہل ایک متکبر شخص تھا۔ اس نے کہا کہ آج ہم مسلمانوں کو سبق سکھا دیں گے۔ قریش مکمل تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ ابتدا میں تعداد 1300 تھی، 1000 گھوڑے تھے اور اونٹ کثیر تعداد میں موجود تھے، اس لیے ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ قریش کے بنو بکر سے زیادہ دشمنی چل رہی تھی، انہیں مکے میں حملے کا خدشہ محسوس ہوا، لیکن شیطان مردود سردار کنانہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا
اور کہا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے خلاف کوئی بھی ناگوار کام نہ کریں گے۔ تو یہ سن کر مکہ والوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور وہ ابو جہل کی قیادت میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا بغور مشاہدہ کیا تو یہ محسوس کیا کہ اب ایک عظیم الشان ٹکر ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی اور عام آدمی اور کمانڈروں کے ساتھ ساتھ ان کے اظہار خیال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اچھی بات کہی۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح بولے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑائی کرو، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ کیونکہ یہ سب مہاجر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں بھی کچھ کہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھانپ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں سچ لائے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمع اور اطاعت کا عہد و پیمان دیا ہے، لہذا یا رسول اللہ آپ کا جو ارادہ ہے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانا پڑا تو کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو۔ لشکر اسلام نے بدر کے نزدیک ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے برار رحمت کا نزول فرمایا جو کافروں پر موسلادھار برسی لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر کے برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ ریت پر قدم چمنے کے قابل ہوئے لشکر اسلام نے بدر کے قریب ترین چشمے پر قدم جما لیے اور باقی سارے چشمے بند کر دیے۔ اس کے بعد حضرت سعد کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تعمیر کیا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ سامعین محترم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرماتے رہے کہ یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا دن تھا۔ لشکر اسلام اور لشکر کفار آمنے سامنے ہوئے، ایک طرف 1000 کا لشکر اور ساز و سامان سے بھرپور اور دوسری طرف 313 صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ صحابہ اکرام کا ایمانی جذبہ تھا کہ تعداد میں کمی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے ایمان کی حرارت کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صفیں درست فرمائی۔ پھر جب صفیں درست ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تب تک شروع نہ کرنا جب تک آخری احکام موصول نہ ہو جائیں۔ تو اس مارکے کا پہلا شکار اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ بڑا اڑیل نوجوان تھا۔ یہ کہتا ہوا نکلا کہ اللہ کی قسم میں ان کے حوض کا پانی پی کر کے آیا ہوں، یا اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو کیف کردار تک پہنچایا۔ اس سے جنگ پھر بڑک اٹھی۔ اس کے بعد قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا تو مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے شکار کو ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ کے ساتھ بھرپور مقابلہ ہوا۔ دونوں اپنے شکار سے فارغ ہوئے۔ حضرت عبیدہ کے شکار کی جانب لپکے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو زخم آئے اور آواز بند ہو گئی۔ بعد میں اسی زخم سے واپسی پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ فدائے بدر ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اس کے بعد کفار نے یکبارگی سے حملہ کر دیا۔ ان کے حواس کھو چکے تھے کیونکہ ان کے 3 بڑے سردار مارے جا چکے تھے۔ دوسری طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے پرسکون تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے مدد کے لیے نازل فرمائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کفار کی گردن کٹ چکی ہوتی تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ قتل کسی اور نے کیا ہے۔ جنگ میں کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد 2 نوعمر
سپاہی تھے، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایک دوسرے کو چھپاتے ہوئے ایک ہی بات پوچھی کہ چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، دونوں اس کی طرف لپکے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضرت معوذ اسی مارکے کے اندر شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر فرمایا ابو جہل کا کیا بنا؟ صحابہ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں۔ آپ نے ابو جہل کا سر کاٹا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لاش دکھاؤ۔ لاش کو دکھایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ کفار کے 70 افراد قتل اور 70 قید ہوئے۔ 14 صحابہ اکرام نے اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ یا سامعین اکرام، ہمیں اس مارکے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو بس وہ 313 جیسا لشکر اور ایمان نہیں ہے۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ قارئین اکرام، اگر ایمان بدر والوں جیسا ہو تو فرشتے اب بھی مدد و نصرت کو آ سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔